السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں معیشت اور کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس سے مزید 78 افراد جاں بحق اور 3938 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام خاص طور سے غریب طبقے کو صحت کی دیکھ بھال اور سماجی تحفظ کی معیاری سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اے ریڈیو پاکستان ہے۔ فرحمت تو خبراں سنو۔ پہلا خاص خبراں دا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اقتصادی ٹیم نو 15 دناں دے وچ کھان پین دیاں شیواں دیاں قیمتاں گھٹان لئی کاروائی کرن دی ہدایت کیتی ہے۔ اس وقت ہم ریڈیو پاکستان کے ماسٹر کنٹرول روم میں کھڑے ہیں۔ یہاں پہ نعمان جلال صاحب موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیا فنکشن ہے سر ان کا پورا، یہ اتنا تاریں لگی ہوئی ہیں، بڑا ایک زبردست ایک قسم کا آوازیں آ رہی ہیں، یہ کس طرح یہ ہو رہا ہے؟ یہ جی جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ماسٹر کنٹرول روم ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا۔ یہ نرو سینٹر ہے، پورے پاکستان میں جو نشریات جا رہی ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے، اور جو نیشنل نیٹ ورک پہ پروگرام جاتے ہیں وہ یہیں سے جاتے ہیں۔ یہ ماسٹر کنٹرول روم 2014 میں ہم نے اپ گریڈ کیا تھا جائکا کے تعاون سے، جاپنیز گورنمنٹ کے تعاون سے، اور اس کے علاوہ کیونکہ آج کل روز ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو ریڈیو بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کر رہا ہے۔ DRM اسٹینڈرڈ ہم نے اڈاپٹ کیا ایز ڈیجیٹل ریڈیو ٹیکنالوجی۔ اس ٹیکنالوجی کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں ایمرجنسی ریڈیو براڈ کاسٹ بھی شامل ہیں، جو کہ جب کوئی آسمانی آفت یا کوئی نیچرل کیلمٹی آتی ہے تو اس میں وہ بڑا کارآمد ہوگا، اور یہ ڈیجیٹل ریسیورز میں جو ہماری ساؤنڈ کوالٹی ہے اس کی بہت زیادہ امپرومنٹ ہو جائے گی۔ اور جب یہ ہم ڈیجیٹل پلان امپلیمنٹ کر لیں گے تو ہم اپنے جو ٹرانسمیٹرز ہیں 23 میڈیم ویو ٹرانسمیٹرز کی جگہ ہم 15 میڈیم ویو ٹرانسمیٹرز چلائیں گے، اور 56 FM ٹرانسمیٹرز کی جگہ ہم 10 FM ٹرانسمیٹرز چلائیں گے۔ تو اس طرح ہمارا ادارہ جو ہے جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے اسمارٹ ہو جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی آخری پیشکش۔ آپ نے پروگرام سنا ستارے ڈھونڈے ریڈیو پاکستان کے FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔ میں تھی آپ کے میزبان شمی منجو۔ رانا سعید دوشی ہمارے ساتھ موجود رہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ریڈیو ہمارا ایک ایسا میڈیم ہے جو ہر گھر کا فرد ہے، اور ہم ان کی تمام جو پرابلمز ہیں ان کا ہم خیال کرتے ہیں، اور جو بھی ان کو ضروریات ہوتی ہیں، جیسے ہمارا ایک زرعی ملک ہے بیسیکلی، اگر ہم بات کریں تو زراعت سب سے زیادہ وہ ہے، تو ہم شاید ریڈیو واحد میڈیم ہے پورے پاکستان میں جس نے آج تک جب سے زراعتی پروگرام شروع ہوئے ہم بغیر کسی ان سے کوئی منافع لیے بغیر یا کوئی پیسے لیے بغیر ہم ان کے پروگرام کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ریڈیو کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوچ فراہم کرتے ہیں، سوچنے کے لیے موضوع دیتے ہیں۔ اگر میں معذرت کے ساتھ آپ ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم ٹی وی پہ مووی میں کسی جگہ کسی بھی ویژول میڈیم پہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو اس میں سامنے ہمارے کوئی بھی ہے، ہیرو ہے، ہیروئن ہے، جو بھی ہے، آپ نے اس کو دیکھا، بات ختم ہوگی۔ جب ہم ریڈیو پہ کہتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا خوبصورتی کا لیول کچھ اور ہے، میرے لیے کچھ اور معیار ہے۔ ہم اس معیار تک اس کی سوچ کو بڑھاتے ہیں۔ میدان جنگ ہے، آپ نے ویژول دکھا دیا، بات ختم ہوگی، اتنے ہزار ہے، 2000 ہے، 1 لاکھ سپاہی ہیں۔ جب ہم ریڈیو پر کہتے ہیں کہ طبلِ جنگ بج گیا ہے اور جنگ ہوگی، تو وہ ایک جو لامتناہی جو انفینٹی آ جاتی ہے جو سوچ میں، شاید وہ ریڈیو کی خوبصورتی ہے، اور میرا خیال ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گی۔ ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام مینیجر صدف رانی صاحبہ، اور سینئر براڈ کاسٹر ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا ورلڈ ریڈیو ڈے کا جو اس دفعہ تھیم ہے وہ کیا ہے، اور پروگراموں کے حوالے سے وہ کیسے دیکھتی ہے۔ جی صدف، آپ یہ بتائیں ہمیں کہ اس دفعہ کیا تھیم ہے، اور آپ کیونکہ پروگرام بھی کرتی ہیں، اور جنرلی یہ ہم نے دیکھا ہے طلوع صبح آزادی لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں ذرا۔
سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ہیپی ورلڈ ریڈیو ڈے کہنا چاہوں گی۔ اقوام متحدہ کے یونیسکو کے تحت اس دن کو منانے کا مقصد میرا خیال میں اس وقت پورا ہو جاتا ہے۔ ہم تمام جو پیشہ ورانہ مہارت کے حامل افراد ریڈیو پاکستان سے منسلک ہیں یا ریڈیو کی دنیا سے منسلک ہیں، تو ان ساروں کا آج کا دن ہے، یہ میرا دن ہے، یہ آپ کا دن ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہم یہ پروگرامز ترتیب دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی، جو پیچھے ہمارے بیک گراؤنڈ میں طلوع صبح آزادی نظر آ رہا ہے، اس میں رکھا ہوا ایک ٹرانسمیٹر آپ کو نظر آئے گا جو دیکھنے میں حجم کے اعتبار سے بہت بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن وہی بات کہ جس طرح اس سال کی تھیم ہے جدید تقاضے جدید ریڈیو، تو میرا خیال میں کہ اسی طرح ٹیکنالوجی نے بھی سفر کرتے کرتے اب وہ سمٹ کر ایک باکس تک آ گئی ہے۔ اب آج کا جو ٹرانسمیٹر ہے وہ ایک باکس میں لگ جاتا ہے، لیکن ماضی میں کس طرح سے وہ تھا، یہ مناوا سے جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ کیا گیا۔ ہماری شعبہ انجینئرنگ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ 1937 میں لاہور کے مقام مناوا میں جو ہے وہ یہ ٹرانسمیٹر نصب کیا گیا تھا۔ 5 کلو واٹ کا طاقتور یہ ٹرانسمیٹر 1973 تک بغیر کسی وقفے کے اپنی نشریات جو ہے وہ سامعین تک پہنچاتا رہا ہے۔ ریڈیو ایک بہت ہی پاورفل میڈیم ہے، اور یہ وہ میڈیم ہے کہ جب تمام ذرائع ابلاغ ٹیکنیکل وجوہات پہ یا دیگر وجوہات کی وجہ سے جب ان تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے تو یہ تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایم اسپیشلی ریفرنگ ٹو جیسے کرائسس سچویشن ہوتی ہیں، قدرتی آفات ہوتی ہیں یا جنگوں میں ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے فی الوقت ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ریڈیو کو مزید اسٹرینتھن کریں، اس کے ٹرانسمیٹرز کو اور اس کے نشریاتی معیار کو ہم مزید بہتر بنائیں۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک تربیتی ادارے ریڈیو پاکستان کے، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی اکیڈمی ہے۔ یہاں پہ پرنسپل ہیں ارشد مراد صاحب، سینئر براڈ کاسٹر ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ ورلڈ ریڈیو ڈے کی کیا اہمیت ہے۔ جس طرح آپ بتائیں کہ آج پوری دنیا میں ورلڈ ریڈیو ڈے منایا جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے سر ہمارے ناظرین اور سامعین کو؟ دیکھیے جی، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ریڈیو جب ایجاد ہوا تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑا تہلکہ تھا، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا اور بہت دور دراز علاقوں تک نہیں تھا، لیکن ریڈیو براڈ کاسٹ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں تک ممکن ہو سکا، جس سے پیغامات پہنچانے میں مدد ملی۔ ایک تو یہ سب سے بڑی اہمیت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ریڈیو نشریات کے آغاز سے دنیا میں ابلاغ کے اندر جو ایک تیزی آئی، تیز رفتار جو ابلاغ جو دنیا میں وجود میں آیا، اس نے دنیا کے پورے نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابلاغ کے اس تیز رفتاری سے بے پناہ مزید ایجادات ہوئیں، معاشی ترقی ہوئی، سوشل سماجی ترقی ہوئی، قومیں ایک دوسرے کے نزدیک آئیں، ایک دوسرے کے سماجی جو رہن سہن ہے اس کو سیکھا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن بڑھ گیا، جس سے دنیا کو گلوبل ولیج بننے میں آسانی ہوئی اور اس طرف ایک سفر کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ ریڈیو کا کمال تھا، ریڈیو نشریات کا کمال تھا۔ ریڈیو پاکستان 14 اگست 1947 کو ہی وجود میں آ گیا تھا، اور الحمدللہ آج تک یہ اپنی جگہ قائم ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی کا قیام جو ہے وہ 7 جولائی 1961 کو ہوا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی قائم ہوئی۔ ریڈیو پاکستان نے پاکستان میں نشریاتی دنیا میں تربیت دینے کا آغاز کیا، جو کہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ جی ناظرین، ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں، کشمیری رہنما ہیں شمائلہ حیدر صاحبہ، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر میں ریڈیو کی اہمیت کیا ہے۔ جی آپ بتائیے کہ ریڈیو کی تو بہت اہمیت ہے، ویسے تو افادیت ہے، بڑی دور تک اس کی آواز جاتی ہے، تو آپ بتائیں کشمیر میں آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں، کشمیر میں کس طرح ریڈیو کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پہ اگر بات کریں تو میں تو مظفر آباد سے بلانگ کرتی ہوں، وہاں پہ اس کے آفس بھی ہیں، بڑا سیٹ اپ اچھا ہے مظفر آباد کے اندر ریڈیو کا، اور ریڈیو کی ویلیو تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے بہت اہم رہی ہے۔ ریڈیو اس ٹائم بھی لوگوں کو نیوز جو لوگوں تک پہنچتی تھی، یہ وہ ایزی وے تھا کہ جو ہر بندہ ریڈیو کے تھرو ملک کے حالات جانتا تھا، جب آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہوتی تھی اور اخبار آپ تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ زلزلے کے دوران کیسا ریڈیو کو پایا آپ نے؟
زلزلے کے دوران تو میں بہت ہی چھوٹی تھی، تقریباً میری کوئی ایج 6 یا 9 آئی تھنک 9 ایئرس تھی. تو یہ کہ تب بھی ہمیں بڑا شوق لگا کہ جب ریڈیو والے وہاں پہ سب سے پہلے پہنچے اور وہ ہم سب سے پوچھتے تھے کہ یہاں کیا ہوا اور ابھی کیا حالات چل رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنے اس چینل کے تھرو جگہ جگہ ہماری آواز پہنچائی اور پاکستان میں اور باہر کے ملکوں نے آزاد کشمیر کو سپورٹ کیا. آپ نے دیکھا تھا کہ اس ٹائم ہر بندہ ڈیمیج ہو کے رہ گیا تھا. خاص طور پہ ہم لوگ تو اس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ہمارے گھر بالکل ختم ہو گئے تھے, کوئی چیز نہیں بچی تھی, اور ریڈیو سب سے پہلے ریڈیو والے وہاں گئے تھے. آئی واز ریئلی شاکڈ کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. آج بھی ریڈیو والے پاکستان کے اندر اسپیشلی کشمیر ڈیز کے اوپر بات کی جائے, کشمیر کے لیے ڈیز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جس پہ صرف اور صرف کشمیر کو لے کے بات کی جاتی ہے. ہم خاص طور پہ ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے کشمیر کو ہر جگہ پہ پروموٹ کیا اور کشمیر کی بات ہر جگہ پہ کی. ہر پلیٹ فارم پہ ریڈیو والوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. شمال, آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو آپ سنتی ہیں, کشمیری خاص طور پہ نغمے جب نشر ہوتے ہیں ریڈیو سے تو بڑی ایک طاقت ملتی ہے عوام کو, تو آپ کیسے وہ ریڈیو سنتے ہیں؟ جی بالکل ایسی بات ہے. میں بھی بڑا انٹرسٹ کے ساتھ اس کو سنتی ہوں اور ان کے نغمے سن کے آپ کو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کو بار بار سنیں اور آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جو نغموں کے اندر سنایا جا رہا ہوتا ہے. آج ملک کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں آواز کے پروں پر آویزاں پیغامات کی رسائی نہ ہو. یہی وہ قومی یکجہتی اور ثقافتی میلاب کا وسیلہ ہے جس نے پوری قوم کو ہم آہنگ اور باہم مربوط کر رکھا ہے.